بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری محسن جمیل بیگ صاحب پہ جو تھانے میں پولیس کی نگرانی میں تشدد ہوا ہے اس سے متعلق ہے. آج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج جنہوں نے پہلے بھی اس ریڈ کو جو محسن جمیل بیگ صاحب کے گھر پہ کیا گیا تھا اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، آج انہی جج کے پاس 22A کے تحت ایک درخواست لگی ہوئی تھی. محسن جمیل بیگ صاحب کی طرف سے ان کے وکیل اعظم نیازی اور راحیل نیازی پیش ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے دلائل دیے جج کے روبرو کہ یہ جو ان پہ تشدد ہوا تھا وہ غیر قانونی تھا اور پولیس کی نگرانی میں ہوا تھا. FIA کے اہلکاروں کو اور افسران کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ یہ تشدد کریں. آج فاضل عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ FIA کے جو اہلکار ہیں اور دوسرے جو نامزد کیے گئے لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. اور ناظرین، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب محسن جمیل بیگ صاحب پہ جس روز 16 فروری کو یہ تشدد ہوا تھا اسی روز یہ درخواست دینے کی تھانے میں کوشش کی گئی تھی، لیکن اس وقت تھانہ مارگلہ پولیس نے یہ درخواست لینے سے انکار کر دیا تھا. لیکن بعد ازاں جب محسن جمیل بیگ صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جناب محمد علی وڑیچ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں پہ پھر یہ درخواست جو ہے محسن جمیل بیگ صاحب نے مقامی جو SHO ہیں میاں خرم ان کے حوالے کی تھی، لیکن انہوں نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اعظم نیازی اور راحیل نیازی ایڈوکیٹ جو ہیں وہ عدالت چلے گئے 22A کے تحت. اور آج فاضل عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ تشدد کرنے والے افسران جن میں بابر بخت، قریشی، ایاز اور دوسرے اہلکار سے شامل ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. لیکن اس مقدمے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جناب محسن جمیل بیگ صاحب کی طرف سے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ جو مجھ پہ تشدد کیا گیا تھانے کی حدود کے اندر پولیس کی نگرانی میں، یہ وفاقی وزیر مراد سعید کے ایما پہ کیا گیا ہے اور یہ اسی کی مکروہ سازش تھی. لہٰذا اب جو مقدمہ درج ہوگا یقینی طور پہ اس میں مراد سعید کا نام بھی آئے گا، اگرچہ مراد سعید اور ان کے باقی جو حواری ہیں وہ اس وقت تحریک عدم اعتماد میں الجھے ہوئے ہیں اور حکومت بالکل ڈاواں ڈول نظر آتی ہے، لیکن یہ مقدمہ درج ہوگا. اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 16 فروری کو ہی اسی فاضل عدالت نے پہلے محسن جمیل بیگ صاحب کو تھانے سے برآمد کرنے کے لیے بیلف بھیجا تھا، جس کو تھانے کے اندر نہیں جانے دیا گیا تھا، اور انسداد دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے محسن جمیل بیگ صاحب کے خلاف درج کر لیا گیا تھا. لیکن بعد ازاں جو FIA نے ریڈ کیا تھا بغیر FIR کے، بغیر وارنٹ گرفتاری کے، اس حوالے سے اسی جج جناب ظفر اقبال گوندل نے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ریڈ جو ہے وہ غیر قانونی، اور FIA کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ بغیر FIR کے یا سرچ وارنٹ کے یا وارنٹ گرفتاری کے کسی کے بھی گھر میں داخل ہو. تو ناظرین، اس کیس کا پس منظر آپ جانتے ہیں کہ 16 فروری کی صبح FIA کے اہلکار اپنے افسران کے ہمراہ محسن جمیل بیگ صاحب کے گھر گھسے تھے اور ان کو زبردستی گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی. اور جب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس وارنٹ گرفتاری یا FIR ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور بعض ازاں جو SP ہیں فیصل، ان کی گارنٹی پر محسن جمیل بیگ صاحب جو ہیں وہ تھانے گئے جہاں پر پولیس کی نگرانی میں ان پہ FIA کے اہلکاروں نے تشدد کیا تھا. اور محسن جمیل بیگ صاحب کی طرف سے یہ درخواست تھانے میں دی گئی تھی کہ پولیس کی نگرانی میں ہونے والے تشدد کی وجہ سے ان کی پسلیوں میں شدید ضربات پہنچی ہیں، اور اس کے علاوہ ناک پہ اور منہ پہ بھی کافی جو ہیں وہ کافی تشدد کے نشانات سامنے آئے تھے. لیکن پولیس نے فوری طور پہ مقدمہ درج کرنے سے لیت و لال سے کام لیا تھا. البتہ آج فاضل عدالت نے یہ حکم سنایا ہے کہ اس درخواست میں جن کو نامزد کیا گیا ہے ان میں مراد سعید کا نام بھی شامل ہے اور باقی بابر بخت، قریشی اور ایاز کا نام بھی شامل ہے، تو ان کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم دیا گیا ہے. اب پیر کو یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہوگا. فاضل عدالت کا ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کا یہ ایک اور زبردست فیصلہ ہے. یقینی طور پہ اس فیصلے سے ان سرکاری اہلکاروں کی، پولیس کے ہوں یا FIA کے، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی جو حاکم وقت کے کہنے پہ بغیر FIR کے، بغیر کسی ثبوت کے ہی لوگوں کے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. اگر ہماری عدالتیں ایسے فیصلے دیتی رہیں تو لوگوں کو عدالتوں پہ اور اعتماد بڑھے گا. یقینی طور پہ ظفر اقبال گوندل صاحب کے اس فیصلے سے لوگوں کا، شہریوں کا، صحافیوں کا، سول سوسائٹی کا عدالتوں پہ اعتماد بڑھے گا، اور یہ ایک زبردست فیصلہ ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.